ایک اور چیز یہ پیش کی جاتی ہے، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس نے دین میں تقلید کی وہ ہلاک ہو گیا. اور باقاعدہ کہتے ہیں، دیکھیے شیخ مفید کی جو کتاب ہے تصحیح اعتقادات الامامیہ، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے. شیخ مفید کی اس کتاب کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے چھٹے امام سے مروی کہ تم تقلید سے دور بھاگو، جس دین میں تقلید ہے یا جس نے دین میں تقلید کی وہ ہلاک ہو گیا. تو اب دیکھیے لوگوں کو نکال کے یہ جو پوسٹیں ہیں یہ میں نے وہی ڈائریکٹ لے کے آپ کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چھٹے امام کا اس میں جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ ایاکم والتقلید فإنہ من قلد فی دینہ ہلک، ان اللہ تعالی یقول اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ فلا واللہ ما صلوا لهم ولا صاموا ولکنہم احلوا لهم حراما وحرموا علیہم حلالا، اور آخر تک. تو اب امام یعنی اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ تقلید سے دور بھاگو، کیونکہ جس نے دین میں تقلید کی وہ ہلاک ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، اور خدا کی قسم یہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، یہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال بنانے والے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے اس تقلید کو تو امام نے منع کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اپنے عالموں کی پرستش مت کرو، ان کا جو ہے ان کی عبادت مت، ان کو رب نہ مت سمجھو، جیسے کہ آج کل تمام مقلدین اپنے مرجع تقلید کو سمجھتے ہیں اس طرح سے کر کے، اور اس کو مختلف طریقوں سے. اب دیکھیے جتنی پوسٹیں ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بنا کے پھیلائی جا رہی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے جو ہے یہ پیش کر رہا ہوں. وہ ایک ہی حدیث کو مختلف اینگل سے لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح سے بہترین قسم کے افراد اس میں آرٹسٹک طریقے سے کام کر کے اس حدیث کو پھیلا رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تقلید سے دور بھاگو، یعنی کہتے ہیں تقلید کرنا حرام ہے. تقلید کرنا حرام ہے. اچھا دیکھیے، حرام اور حلال کے لیے حدیث کون سی ہونی چاہیے؟ بھئی وہ ہونی چاہیے نا کہ جو حدیث معتبر ہو. یعنی واجبات اور حرام کے لیے یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام حرمت تقلید پر دلالت کرتی، تو اس کو صحیح متصل السند حدیث ہونا چاہیے، جس کے تمام راوی بھی شیعہ اور عادل ہوں، اور کوئی اس کے اندر مرسل نہ ہو، کیونکہ واجبات اور حرام والی حدیثوں کے اندر تو صحیح السند روایت ہونی چاہیے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ سند کیا ہے. اس روایت کا سرے سے کوئی سلسلہ سند ہی نہیں، بس ڈائریکٹ لکھی ہوئی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا. ڈائریکٹ کہاں لکھی ہوئی؟ یہ دیکھیں، یہ ڈائریکٹ شیخ مفید کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 72 ہے، اور اس میں نیچے آئیے وقال علیہ السلام، یعنی چھٹے امام نے فرمایا ایاکم والتقلید فإنہ من قلد فی دینہ ہلک، اور اس کے بعد آگے حدیث. یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اس میں سلسلہ سند ہوتا ہے نا، اس سے پہلے فلاں راوی ہے، اس کا نام ہوتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، پھر فلاں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سنا. سلسلہ سند سرے سے ہی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ چلو ایک آدھ کوئی راوی مسنگ ہو تو ایک بات ہو، اس کا سلسلہ سند ہی نہیں، اور یہ بہت زیادہ اس لحاظ سے پھیلائی جاتی. اچھا چلیں، ہو سکتا ہے کہ شیخ مفید نے اس کا سلسلہ سند نہ لکھا ہو، لیکن اتنی اہم حدیث ہے کہ اس تقلید کے انسٹیٹیوشن کو حرام قرار دینے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنی اہم حدیث ہے تو دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہوگا، تو جناب اس حدیث کو سوائے شیخ مفید کی اس کتاب کے، جس کا بھی ہم آگے چل کر اس کے معنی بتائیں گے کہ کیا ہیں، اس کے علاوہ یہ حدیث کسی بھی شیعہ محدث نے اور عالم نے اپنی کتاب کے اندر تحریر نہیں کی. اتنی اہم حدیث تھی کہ قیامت تک کروڑوں شیعہ جس سے گمراہ ہونے تھے، اس کے لیے تو کتنا اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. چھوٹی چھوٹے مسائل کے لیے کتنی احادیث موجود ہیں،
تو پورے سلسلے جو احادیث ہے ہمارا حدیث کی کتاب ہے اس میں سوائے اس کتاب کے اندر یہ حدیث کہیں بھی نہیں پائی جاتی. ایک تو یہ ہے. اچھا ایاکم والتقلید, اور اس کے بعد پھر امام نے جو کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنایا ہوا ہے. یہ جو دوسرا مضمون ہے یہ کچھ روایت میں آیا ہے جو کہ ابھی آگے چل کر ہم ان کے متعلق بات کریں گے. لیکن یہ کہ تقلید سے دور بھاگو سے جو حدیث شروع ہوتی ہے یہ سوائے اس کتاب کے کسی جگہ نہیں پائی جاتی. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خود شیخ مفید جو تھے, شیخ مفید یہ فروع دین میں تقلید کے خلاف نہیں تھے. بھائی شیخ مفید کی اگر آپ کتاب پیش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ مفید کو خود خلاف ہونا چاہیے تھا. شیخ مفید نے خود فقہی مسائل کی کتابیں لکھی ہیں اپنے مقلدین کے لیے, احکام النساء اور الفرائض الشرعیہ اور بہت ساری اور کتابیں بھی شیخ صدوق کی اور شیخ مفید کی. شیخ مفید 30 سال تک شیعوں کے مرجع تقلید رہے, بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک شیخ مفید نے ایک دفعہ ایک فتوے دینے میں کچھ اشتباہ کیا تھا تو امام زمانہ نے خود آ کر اصلاح کی تھی. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. یعنی خود مرجع تقلید تھے, لوگ ان سے سوال و جواب کے لیے بھی آتے تھے, اپنے مقلدین کے لیے, حتیٰ کہ عورتوں تک کے لیے احکام النساء کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. 30 سال تک مرجع تقلید رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ شیخ صدوق فروع دین میں تقلید کے خلاف ہوں اور یہ والی حدیث اس کے لیے پیش کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر اگر بالفرض یہ حدیث ہم ایک سیکنڈ کو مان لیتے ہیں, اول تو اس کا کوئی سلسلہ سندی نہیں, یہ شیخ اس کتاب کے علاوہ کہیں پائی بھی نہیں جاتی, تو اس لحاظ سے تو بالکل پائے اعتبار سے ساقط ہے, اس کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر بغیر سلسلہ اسناد کی کوئی حدیث ہو تو آپ آج نہیں ایک اور کوئی حدیث بنا لیں اور کوئی سی بھی چیز مارکیٹ میں جو ہے وہ فلوٹ کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ حدیث ہے, خود سے بنا کر. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ اس کو جانچنے کا. اچھا اب بالفرض یہ حدیث ہوتی ہم نے مان لیا. دیکھیے وجہ اس وجہ سے یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگ تو پھر بھی مدارس کے اندر خواتین آ رہی ہیں, مردوں کے اس لحاظ سے اس طرح کے موضوعات پر دینی مدرسے نہیں ہیں. مدرسے جو مرد حضرات ہیں یہ ظاہر ہے یہ عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بیٹھتے ہیں, وہاں سے یہ باتیں سیکھتے ہیں, یا پھر یہ کچھ ایسے افراد کی محفلوں کے اندر جاتے ہیں جہاں ان کو یہ چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں. بہت سی نشستوں کے اندر اس طرح کی کتابیں جو تقلید کے خلاف ہیں فری تقسیم بھی کی جاتی ہیں. تو جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گی بچوں کی, آپ اس لحاظ سے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی ذمہ داری, جتنا ایک عورت کو موقع ملتا ہے بچے کی تربیت کا, مردوں کے پاس اس طرح کے مواقع نہیں ہیں, اور معاشی اس چکی کے اندر ایسا ان کو ڈالا گیا ہے کہ دن رات کمانے کے لیے ان کو لگے رہنا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں, آپ کے پاس یہ دلائل ہونے چاہیے کہ کل کوئی آپ کا باپ, بھائی, بیٹا, شوہر کبھی یہ چیزیں لے کر آئے تو آپ کے پاس ان کے جوابات موجود. وہ تو حدیث لے کر آئیں گے, دیکھو یہ ہے. اور ہوتا ہے خواتین بہت پیش کرتی ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار خلاف ہیں تقلید کے, وہ یہ حدیث لے کر آئیں, اس کا کیا جواب ہے. تو اس لحاظ سے ضروری. اچھا اب ایک سیکنڈ کو مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یعنی یہ سلسلہ اسناد بھی ہے بالفرض صحیح, تو اس کے معنی کیا ہے؟ ایاکم والتقلید, امام نے کہا تقلید سے دور بھاگو. من قلد فی دینہ ہلاک, جس نے دین میں تقلید کی. اچھا اب یہاں پر دین سے مراد, جس نے دین میں تقلید کی, علماء فرماتے اس سے مراد اصول دین ہے. اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں. مثلا آپ کہہ رہی ہیں کہ توحید کو میں اس وجہ سے مانتی ہوں کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے, آیت اللہ سیستانی کی بھی تقلید میں, آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. نہیں, یہ آپ کو خود عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے, آپ کے پاس عقلی دلائل ہونے چاہیے. رسول اللہ کو آپ رسول اللہ اس وجہ سے مان رہی ہیں کہ جو ہے مثلا آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا ہے. نہیں, اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے. تمام علماء کا فتویٰ کہ یہاں اس اصول سے, یہاں دین سے مراد کہ دین میں جس نے تقلید کی وہ ہلاک ہو گیا, یا اس سے مراد ہے یا وہ دین ختم ہو گیا, کس سے مراد یہ ہے اصول دین, یعنی توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت اس سے مراد ہے. اس میں آپ کے پاس اپنی عقل سے دلائل ہونے چاہیے. تو اچھا یہی وجہ ہے کہ شیخ مفید نے اپنی کسی فقہی مسائل کی کتاب میں نہیں لکھا اس کو, بلکہ اگر منع کیا ہے اس والی حدیث
کو ذکر کر کے کہ یہ اصول دین میں تقلید کو منع کرتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیہ، یعنی شیعوں کے عقائد کی تصحیح کی جو کتاب ہے، یعنی عقائد کے اندر تقلید یا اصول دین کے اندر تقلید، اس کے طور پر اس روایت کو لے کر آئیں. یعنی یہ فقہی مسائل کے اندر تقلید کو منع نہیں کیا انہوں نے، ورنہ تو وہ سب کتابیں کیوں لکھی ہیں انہوں نے، احکام النساء اور جتنی کتابوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، اور بے شمار اور کتابیں بھی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عقائد اور اصول دین کی تقلید اس سے مراد ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث شریف کا جو امام صادق کی حدیث ہے ایاکم التقلید، تو اس میں اس سے کیا مراد ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے جواب کے اندر یہی لکھا ہے کہ اصول دین کے اندر، اصل دین کے اندر تقلید باطل ہے. ہاں عامی کے لیے، عام شخص کے لیے جو کہ محتاط بھی نہ ہو، یعنی احتیاط بھی نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے تقلید جو ہے وہ کرنا ضروری. تو آپ نے دیکھا کہ اصول دین میں اس تقلید کو منع کیا گیا ہے اور اس کو اس طور پر لے کر آیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے، امام نے آگے کیا فرمایا، دیکھیے روایت آگے چل رہی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. امام نے اپنے کے تقلید سے دور بھاگو، کیونکہ انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ حدیث، یہ جو آیت ہے شیعہ علماء پر مرتب ہوتی، یعنی کون ایسے مقلدین ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر مجتہدین کو اپنا رب سمجھتے ہیں؟ اربابا من دون اللہ، جنہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ سے ہٹ کر. کون ان کی پرستش کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں تقلید کی اولین شرائط میں سے ہی یہ ہے عادل اسے ہونا چاہیے، یعنی خدا کی نافرمانی نہ کرتا ہو. اگر مجتہد خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی تقلیدی حرام ہو جائے گی. اس میں کب یہ شرط، یا ہمارے یہ جو شرط ہے جو امام نے جو دلیل ذکر کی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا، کیا یہ ہمارے اس پہ فقہا کے اوپر پوری اترتی ہے، ان کے مقلدین پر؟ مقلدین کو آج پتہ چلے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرنے والا ہے، فوراً اس کی تقلید کرنی حرام ہو جائے گی. تو یہ اس طور پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی. اور باقاعدہ ایک روایت بھی ہے، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے، تیز رفتاری کے ساتھ جانا پڑے گا، کہ باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ مولا، یہ جاہل یہودی عوام اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے اور ان کی ہر بات ماننے پر مجبور تھے، ان کے پاس تو سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اب اس میں ان کی کیا خطا ہے لوگوں کی، کہ قرآن نے، یعنی اگر خطا تھی بھی تو یہودی علماء کی خطا تھی، قرآن نے ان بیچارے عوام کی مذمت کیوں کی؟ راوی نے آ کر، یعنی چھٹے امام سے آ کر سوال کیا. وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے. دیکھیں معترضین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے تقلید یہودی علماء کی مذمت کی ہے تو وہی اگر مسلمان بھی اپنے عالموں کی تقلید کریں گے تو لہٰذا یہ بھی قابل مذمت ہوگی. تو یہی سوال راوی نے آ کر امام سے کیا. دیکھیے پوری روایت ہے کہ راوی نے آ کر یہ اعتراض کیا کہ مولا پھر تو مذمت تو علماء کی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن تقلید کرنے والوں کی مذمت قرآن نے کی، اس کی کیا وجہ؟ اب اس کے بعد امام نے اس کا جواب دیا. امام نے فرمایا بین عوامنا و علمائنا و عوام الیہود و علمائہم فرق من جہت و تسویۃ من جہت. کیا کہا کہ ہمارے عوام میں اور ہمارے علماء میں اور یہودی عوام میں اور یہودی علماء میں ایک جہت سے فرق ہے اور ایک جہت سے دونوں برابر ہیں. یعنی قرآن نے ایک جہت سے فرق نہ ہونے پر ملامت نہیں کی ہے، ایک خاص جہت سے فرق ہونے پر ملامت کی. اچھا وہ فرق کیا ہے؟ اب یہ امام نے جب کہا تو اس نے کہا کہ راوی نے کہ بین لی یا ابن رسول اللہ، مجھے واضح کیجئے. واضح نہیں ہوا، آپ واضح کیجئے اس کے کیا معنی ہے کہ قرآن نے ایک جہت سے فرق بیان کیا، ہمارے علماء میں اور ہماری عوام میں اور یہودی علماء اور یہودی عوام میں خاص فرق ہے.
جبکہ قرآن نے یہودی جو عوام ہے اس کی مذمت کی ہے، تو مذمت تو علماء کی ہونی چاہیے تھی، تو عوام کی مذمت کیوں کی گئی؟ تو پھر امام نے کہا کہ ایک فرق ہے دونوں کے اندر، ہمارے علماء اور ہماری عوام میں، اور یہودی علماء اور یہودی عوام میں. وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو یہودی عوام ہے، انہوں نے اپنے علماء کی زندگی کا خود مشاہدہ کیا تھا، یہ ان کو جانتے تھے، ان کی عملی زندگی سے واقف تھے، وہ کھلم کھلا جھوٹ بولتے تھے. یعنی یہودی علماء، امام نے کیا فرمایا؟ ان عوام الیہود کانوا قد عرفوا علماءہم بالکذب الصراح، یہ صریحاً جھوٹ بولتے تھے یہودی علماء. اور کیا چیز؟ وباکل الحرام والرشا، اور یہ جو افراد تھے یہ رشوت لینے سے نہیں چوکتے تھے، مال حرام کھاتے تھے، ذاتی تعلقات کی بنا پر احکام خدا اور فیصلوں میں الٹ پھیر کرتے تھے. دیکھیے امام ساری وہ تفصیل بتا رہے ہیں جو یہودیوں کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے اور عیسائی علماء کی جو کے لحاظ سے جو ایک مذمت آئی ہے، وہ یہ اپلائی کر رہے ہیں شیعہ علماء کے خلاف، ان آیات کو پیش کر رہے ہیں. جبکہ امام نے اسی کے اندر جہاں یہ والی آیت پڑھی تھی، اس کے بعد ایک دوسری مقام پہ جب امام سے استفسار کیا گیا کہ کیوں مذمت کی، تو امام نے ساری چیزیں بتائیں. یہودی عوام واقف تھے کہ یہ لوگ صریحاً جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ مال حرام کھاتے ہیں، یہ لوگ رشوتیں لیتے ہیں، یہ احکامات اور واجبات کے اندر تغیر، فیصلوں کے اندر الٹ پھیر کرتے ہیں، خدائی احکامات کو تبدیل کرتے ہیں. اور امام نے آگے فرمایا کہ ان کے اندر تعصب شدید بھی پایا جاتا تھا، یہ افراد سے تعصب کی بنا پر برتاؤ کرتے تھے، یہ ذاتی محبت اور دشمنی کو احکام الہی میں شامل کر دیتے تھے. امام نے فرمائے عقلی اور فطری اعتبار سے ایسے اشخاص کی تقلیدی جائز نہیں ہے. امام نے فرمایا ایسا نہیں تھا کہ یہودی عوام جانتے نہیں تھے، نہیں، یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تقلید کیے چلے جا رہے تھے. تو عقل سلیم حکم دیتی ہے کہ ایسے بد کرداروں کی تقلید نہ کی جائے. وہ اس کے باوجود، ان کے کالے کرتوت دیکھنے کے باوجود ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کی باتوں کو مانتے تھے. یہ فرق ہے ہمارے عوام اور ہمارے علماء میں، اور یہودی عوام اور یہودی علماء میں، کہ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کی تقلید کیے جا رہے تھے. قرآن نے اس وجہ سے ان کی مذمت کی. تو امام نے فرمایا ہماری عوام کا بھی اب یہی حال ہے. امام نے فرمایا کہ ہماری عوام کا بھی یہی حال ہے کہ اگر لوگ اپنے فقہا میں بد کرداری، شدید تعصب، مال دنیا کی حوث، اپنے دوستوں اور اپنے حامیوں کی جانبداری خواہ وہ غیر صالح کیوں نہ ہو، اور اپنے مخالفین کی سرکوبی خواہ وہ احسان و نیکی کے مستحقی کیوں نہ ہو، اور اس طرح کے دوسری منفی صفات کو دیکھ کر بھی اگر ہماری عوام بھی آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید اور پیروی کرتی چلی جائے، تو وہ لوگ بھی یہودی عوام کی طرح سے قابل مذمت اور قابل ملامت قرار پائیں گے. اب بتائیے کہ اس میں سے کون سی بات اس کے اندر، اس حدیث میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ کون سی شیعہ فقہا کے اندر پائی جاتی؟ وہ تمام، یعنی آپ خود دیکھیں نا، جتنی چیزیں اس کے اندر کہ رشوتیں لیتے تھے اور یہ کرتے تھے اور احکام میں تغیر و تبدل کرتے تھے اور ذاتی دشمنی اور اس کی بنا پر فیصلے کیا کرتے تھے، اور کتنی ساری چیزیں بتائی گئی، ان میں تو کوئی بھی شیعہ فقہا کے اندر نہیں پائی جاتی. اور دیکھیے ہمارے ہاں منفی صفات اس طرح کی کوئی بھی نہیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے جو شیعہ فقہا ہیں ان کے اندر عدالت کی بھی ایک شرط ہے. عدالت یعنی تمام واجبات پر عمل کرتا ہو، تمام حرام کاموں سے بچتا ہو، بلکہ مستحبات تک بھی عمل کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ہمیں شیعہ فقہا جو ہیں مکروہات تک سے بچتے نظر آتے ہیں، بلکہ مباح کام بھی بعض اوقات اپنی نیتوں کی تبدیل کر کے اسے مستحب کر لیتے ہیں، تمام مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے نظر آتے ہیں. اچھا پھر امام نے کیا فرمایا آگے؟ دیکھیے اب پہلے کیا تھا، ایاکم والتقلید، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں.
پھر من قلد فی دین ہی ہلاکا، یہاں دین سے مراد اصول دین ہے. پھر اس کے بعد امام نے قرآن کی آیت پیش کی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اپنا رب بنا لیا ہے. اس کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں اسی حدیث کے اندر جو آپ کو بہکانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، واللہ خدا کی قسم ما صلو لہم ولا سامو، خدا کی قسم یہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کون سا فقیہ ایسا ہے، مجتہد ایسا جو نماز اور روزہ ہی نہیں کرتا ہو؟ آج تک کبھی آپ کتنی اب تک 38 ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس میں کتنے علماء کے ایسے ایسے واقعات، ان کی نمازوں کے حیرت انگیز واقعات، ان کی تقوی پرہیزگاری کے حیرت انگیز واقعات آپ نے کتنے سنے. نماز شب تک تو ان سے قضا نہیں ہوئی ہے کبھی، روزے کوئی قضا نہیں. مثلا کہا جاتا ہے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو سامنے نماز پڑھا رہے ہیں، 90 سال کی عمر میں بھی عمل داؤد پابندی سے کیا کرتے تھے، ہر مہینے اس میں پورے روزے بھی رکھے جاتے ہیں. یعنی ان کی ضرب المثل، ان کی جو عبادات ہیں نمازیں اور روزے. آیت اللہ بہجت اتنی بزرگی میں بھی برف کے اوپر چلتے ہوئے نماز جماعت کے لیے مثلا جاتے تھے. میں اگر سب کو دکھانا شروع کروں تو کئی تو نشستیں ہماری اسی موضوع پر ہو جائیں گی ان کی نماز اور روزہ بتانے میں. تو ان چیزوں میں تو کوئی بھی فقہا کے اندر نہیں پائی جاتی کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزے رکھتے ہیں. اور وہ والی حدیث بہکانے کے لیے ایاکم والتقلید اور پہلا پارٹ اس کے اندر دکھا کے، جبکہ پوری حدیث یہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں آگے، ما صلو لہم ولا سامو، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، ولکنہم احلوا لہ حراما وحرموا علیہم حلالا. اور یہ فقہا جو ہیں، یہ علماء، یہ حلال خدا کو حرام کرتے ہیں اور حرام خدا کو حلال کرتے ہیں. بتائیے کون مجتہد ہے جو کون سا حلال اس نے حرام کیا آج تک اور کون سا حرام اس نے حلال کیا؟ بعض اوقات دیکھیے جس میں مجتہد کے پاس بعض اوقات روایات اس طرح کی ہوتی ہیں، اتنی تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے. مثلا آج کل ابھی میں وہ نہیں دکھا رہا آپ کو، آیت اللہ سیستانی یہ دیکھیے فلاں روایت کے اندر تو مور کو حرام قرار دیا گیا اور آیت اللہ سیستانی نے مور کو حلال قرار دیا، شتر مرغ کو حرام قرار دیا اور انہوں نے اپنے فتوے میں حلال قرار دیا. حدیث کوئی نکال کر پیش کر دیں، ایک دو کالم بناتے ہیں، دیکھیے امام کا قول اور یہ دیکھیے مجتہد کا فتویٰ. اب خود آیت اللہ سیستانی نے کتنے احادیث کو مد نظر رکھ کر وہ فتویٰ دیا ہے کہ مثلا مور حلال ہے. ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ انہوں نے حلال خدا کو حرام خدا کو حلال قرار دیا، بلکہ ان کے پاس دلائل ہیں کہ یہ اصلاً یہ مثلا وہ چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے تو صرف ایک جا کے بس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کتاب کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آئے تو بس مجتہد میں اور ایک عام آدمی میں پھر کیا فرق رہ جائے گا. ان کی تمام ڈیپتھ میں جاتا ہے، تمام اس مور کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری مطالعہ کرتا ہے، ان سب کے راوی چیک کرتا ہے اور تمام خصوصیات کا جس کی بنا پر کسی بھی جانور کو حلال اور حرام قرار دینے کی جو اصول ائمہ نے بتائے اس کے مطابق پھر فتویٰ دیتا ہے. تو بہرحال کوئی مجتہد ایسا نہیں جو حلال خدا کو حرام قرار دیتا اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہو. تو اگر ایسا ہوگا تو اس کی تقلید، وہ عدالت ہی ساقط ہو جائے گی، اس کی تقلید ہی حرام ہو جائے گی. دیکھیے ایسا کوئی مجتہد نہیں ہے کہ جو اس طرح سے جان بوجھ کر اس طرح کے فتوے دیتا رہا ہو. یہ تو یہودی علماء وغیرہ کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے فیصلوں کے اندر تبدیلی کرتے تھے، ذاتی دشمنی اور ذاتی محبت کی بنیاد پر رشوتیں لے کر اور اس طرح کی چیزیں. لیکن شیعہ فقہا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ مکتب تشیع میں عدالت کا جو نظریہ ہے، علم اور عدالت، یہ واحد مکتب ہے پوری دنیا کے مکاتب کے اندر جس کے اندر علم کے بعد، اچھا یہ چیز ہماری امامت سے چلتی، ہم امام بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہو اور جس کے اندر عدالت پائی جاتی، اور وہ تو خدا کی طرف سے ایسی عدالت ہے کہ معصوم ہوتا ہے وہ. اچھا پھر یہ چل کر اس کے بعد جو اس کے نائبین مجتہدین ہیں، ہم کہتے ہیں علم میں تقلید اسی کی جائے گی جو عالم ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو اور جس کے اندر عدالت پائی جاتی ہو، علم اور عدالت. بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے بعد یہ چھوٹے لیول کے اوپر حتیٰ کہ پیش امام تک کے اندر دیکھا جائے گا اس کے پاس علم ہے یا نہیں، نماز صحیح پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا، وضو، نماز، قرات وغیرہ ان سب کا علم اس کے پاس ہے یا نہیں. علم
اور اس کے بعد عدالت ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی مجہول ہے جس کی عدالت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں عادل ہے بھی یا نہیں، تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. جبکہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں ان کے اندر یہ والی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو. کوئی بھی کہیں بھی کھڑا ہو گیا فوراً آپ نے دیکھا ہوگا بھاگ کے لوگ جاتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں کہ اس کی تحقیق ہے. تو شیعہ مکتب فکر ایسا ہے کہ امامت سے سلسلہ چلتا ہے اور علماء مجتہدین وہاں سے ہوتا تک کہ عام آدمی تک کے اندر عدالت جو ہے وہ مانگی جاتی ہے. مثلا کسی جگہ گواہی دینی ہو تو کہیں 2 عادل لے کر آؤ. تو یعنی عام آدمی کے اندر بھی گواہی کے لیے عدالت کی شرط ہے. اور دیکھیے اگر آپ مجتہد کی آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل اور کسی بھی مرجع کی توضیح المسائل آپ نکال لیں تو اس کے اندر پہلے صفحے کے اوپر ہی کہ کن مجتہدین کی تقلید ہو سکتی ہے، تو اس میں وہ تمام شرائط بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا شریع ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو. اور پھر فرماتے ہیں عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے. تو یہ تو شرط ہمارے یہاں ہے. تو یہ مجتہد وہ تو عدالت سے ہی ساقط ہو جائے گا. نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ تعصب کر رہا ہے، وہ فیصلوں کو تبدیل کر رہا ہے، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، تو عدالت سے ساقط ہو جائے گا. دیکھیے بہت سے مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو نکال دیا. ہم تو اپنے ائمہ کے اندر یہ والی صفات کو تلاش کر کے ان کو مانتے ہیں نا. مثلا کتنے مکاتب فکر ایسے ہیں، جیسے خود اسماعیلیوں کا جو نظام ہے وہ اپنے حاضر امام کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کیوں نہ کریں، کوئی گناہ ہی کیوں نہ کریں، ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر کبھی کوئی مثلا ڈانس کرتا نظر آ جائے، نامحرموں سے ہاتھ ملاتے نظر آ جائیں، داڑھی مونتے نظر آ جائیں، ان کی بیویاں مثلا بے حجاب نظر آ جائیں، بلکہ انہوں نے تو خود جو موجودہ جو ان کا حاضر امام ہے، ان کے جو والد محترم تھے، انہوں نے تمام عورتوں کے اوپر سے پردے کو ساقط قرار دے دیا تھا. تو اس لحاظ سے اب ان پہ کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی ان پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. جبکہ ہمارے یہاں عدالت کا ایک ایسا، یہ کسی بھی مکتب فکر کے اندر اس طرح سے نہیں پایا جاتا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہمارے مراجع شیعہ بالکل بے داغ ان کا ماضی ہوتا ہے، بے داغ ان کا حال ہوتا ہے. ان کے کردار سے آج تک کوئی باطل تمام تر کوششوں کے باوجود، ورنہ دیکھیے مراجع شیعہ کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی. وہ چاہتے تو ان کے ماضی کے اندر سے، حال کے اندر سے کوئی ایسی چیزیں نکال کے لاتے اور بڑے آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ڈیفیم کیا جا سکتا تھا، ان کی دلوں سے ان کا ہیبت کو کم کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں نکال سکے. ان کی بچپن سے اگر آپ دیکھیں، مثلا آیت اللہ سیستانی، ان کی بچپن، جوانی، بڑھاپا تمام کا تمام بالکل بے داغ. بچپن کے زمانہ، پھر اس کے بعد جوانی کا زمانہ، وہی علم، وہی تدریس، وہی تقوی، وہی پرہیزگاری، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی چیز ان کے کردار سے نہیں نکال سکا. رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کتنی پوری دنیا خلاف ہے، بچپن سے لے کر جوانی کے دور سے لے کر اور اب بڑھاپے کی اس منزل کے اندر آ گئے ہیں. بظاہر بڑھاپا نظر آتا ہے لیکن اصلاً جوانوں سے زیادہ جوان کے طور پر جو ہے کام کرتے نظر آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کبھی نہ ماضی میں کوئی اس میں ان میں سے داغ نکال سکا، نہ حال میں اور نہ کوئی مستقبل میں نکال سکے گا. اسی اعتبار سے مثلا امام خمینی جو دائیں ہاتھ پہ کھڑے، بچپن سے آپ دیکھیں، بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، وہی تقوی و پرہیزگاری کی ساری ہی قاعدیں، پھر بڑھاپا، کہیں کوئی چیز نہیں نکال سکا. بے داغ ماضی، بے داغ حال، بے داغ مستقبل. آیت اللہ بہجت، بچپن، پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد بوڑھے ہو گئے، یہاں تک قبر کے اندر جا پہنچے، لیکن کوئی چیز مراجع شیعہ میں سے آج تک ان کے کردار میں نہیں نکال سکتے. روایات کے اندر کیا ہیں؟ ان کی بد کرداریوں کی باتیں ہیں یہودی علماء کی، ان کو منطبق کرتے ہیں شیعہ فقہا کے اوپر کہ یہ لوگ دیکھیے ان کی مذمت کی ہے. جب یہودی علماء کی بھی مذمت کی ہے اور وہ ہے تو یہ شیعہ فقہا کے اندر، تو شیعہ فقہا کے اندر تو وہ چیز کوئی پائی نہیں جاتی. تو اب ہم دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر بے داغ ماضی، بے عیب سے مراد کوئی مقامی عصمت کا خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے، نہیں، وہ صرف 14 معصومین کی ذات ہے، لیکن ان کی جو صفت عدالت ہے یہ بڑے کمال تک پہنچی ہوئی. تو بہرحال ایک آپ نے دیکھا کہ ایک بے سند روایت تھی، شیخ مفید کی کتاب کے علاوہ وہ کہیں پائی نہیں جاتی ہے. پھر اگر وہ شیخ مفید کی کتاب میں بھی اگر ہے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے.
اس کے علاوہ کسی اور عالم نے بھی اس روایت کو نہیں لکھا ہے، پھر اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو وہ اصول دین میں تقلید کو منع کرتی ہے. پھر اس میں پائے جانے والی جتنی صفات فقہا کے خلاف بتائی گئی ان میں کوئی بھی ہمارے شیعہ فقہا کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیات کے بھی وہ خلاف ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کے اندر جاہل افراد کو جاننے والوں کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا سورہ توبہ کے اندر بھی ہے کہ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مومنین علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یعنی خدا کی راہ میں. پھر کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک جماعت نکلے اور لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ پھر دین کی فہم اور فقہ حاصل کر کے آئے اور اس کے بعد پھر آ کر لوگوں کو ڈرائے، احکامات خداوندی سکھائے. تو یہاں پر بھی ہے کہ ایک جماعت نکلے، کیونکہ سب کے سب لوگ علم دین حاصل کرنے نہیں جا سکتے. تو اگر وہ جماعت نکل کے آ کر جب وہ پھر اس پہ بھی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کا بھی بیان کریں گے کہ جب وہ جماعت نکلے کیوں، جب اس کی کوئی بات کسی نے ماننی نہیں، وہ کیوں جماعت نکلے؟ اس کا معنی ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جماعت نکلے، وہ سیکھ کر آئے اور اس کے بعد لوگوں کو احکامات خداوندی سکھائے. قرآنی آیات کے بھی وہ حدیث خلاف ہو رہی ہے، اس لحاظ سے اس کو نہیں مانا جائے گا قرآن کی آیت کے مقابلے میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اس پہ بھی ہم کبھی کامل ترین مصداق تو اس کا ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، لیکن اور علماء بھی اس کا ایک کمتر مصداق ہیں. تو بے شمار اس طرح سے احادیث بھی اس کے اندر بے شمار موجود ہیں. یہ جو روایت آپ کے سامنے کہ تقلید سے دور بھاگو، جس نے دین میں تقلید کی ہلاک ہو گئے، ان تمام احادیث کے بھی خلاف ہے جس میں تقلید کا حکم دیا گیا، جس میں امام نے خود رجوع کروایا ہے لوگوں سے. مثلا کتنی روایت، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں اس میں پیش کرتا کہ مثلا امام نے کبھی کسی روایت میں آیا ہے کہ لوگوں کو کہا کہ تم ابو بصیر کوفی کی طرف رجوع کرو، کبھی کہا کہ محمد ابن مسلم ثقفی کی طرف تم لوگ رجوع کیوں نہیں کرتے، ان سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے ہو. کبھی امام فرما رہے ہیں کہ حارث بن مغیرہ بصری کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ تم یونس ابن عبد الرحمن سے استفادہ کیوں نہیں کرتے. کبھی امام فرما رہے ہیں کہ تم زکریا ابن آدم سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے. کبھی امام ابان ابن تغلب کو کہہ رہے ہیں کہ تم مدینے کی مسجد میں جا کر بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرو. تو کتنی ایسی، ابھی تو میں نے صرف اشارے کرتے ہوئے گیا، ان سب پہ مباحث ہیں. اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اس انداز سے یہ حدیث ان تمام احادیث کے بھی خلاف ہے. تو یہ حدیث اگر کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے تارپور بالکل بکھیر دیے ہیں، اور اس کے سامنے آپ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیے حدیث کے خلاف، اس تقلید کے خلاف امام کی حدیث ہے، تو آپ کے سامنے دلائل ہو، آپ کہیں گے نہیں یہ اس متعلق نہیں ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے، اور یہ تمام جوابات آپ ان کو پیش کر سکتی ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.